سبھی کو سلام، میں ہوں رون کینٹر اور آپ دیکھ رہے ہیں آؤٹ آف زائن گاڈ ٹی وی اردو پر۔ خیر، میں بیت المقدس کے جنوبی زینے پر کھڑا ہوں جہاں پطرس نے احتمالاً عید شاؤٹ پینتیکوسٹ میں منادی کی تھی۔ یہ ان وجوہات میں سے ایک ہے جس کا مجھے یقین ہے کہ ایوان بالا میں روح القدس کا نزول نہیں ہوا تھا، جو یہاں سے فقط 20 منٹ کی مسافت پر ہے، لیکن وہ سب بیت المقدس کے صحن میں محصورات کے مقاموں میں سے کسی ایک پر جمع ہوئے۔ خیر، پطرس روح القدس سے کاملاً معمور ہو کر اپنے پہلے پیغام کی یہاں تبلیغ کرتا ہے، اور جب عید پینتیکوسٹ کا دن آیا وہ سب ایک جگہ پر جمع تھے کہ یک آسمان سے ایک ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہریں، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ لیکن پطرس ان 11 کے ساتھ کھڑا ہوا اور اپنی آواز بلند کر کے لوگوں سے کہا کہ اے یہودیو اور اے یروشلم کے سب رہنے والوں، یہ جان لو اور کان لگا کر میری باتیں سنو کہ جیسا تم سمجھتے ہو یہ نشہ میں نہیں۔ انہیں لگا کہ وہ نشے میں ہیں کیونکہ وہ روح القدس سے معمور تھے، کیونکہ ابھی تو پہر ہی دن چڑھا ہے۔ یہ وہ کلام ہے جو یوئیل نبی کی معرفت فرمایا گیا، اور پھر وہ یوئیل نبی کی پیشن گوئی پڑھ کر سناتا ہے۔ خیر، اس باب کے آخر میں وہ فرماتا ہے، پس اسرائیل کا سارا گھرانہ یقین جان لے، خدا نے اس یسوع کو جسے تم نے مصلوب کیا خداوند بھی کیا اور مسیح بھی۔ جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی، اور پطرس اور باقی رسولوں سے کہا، اے بھائیو، ہم کیا کریں؟ پطرس نے کہا، توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس کو انعام میں پاؤ گے۔ یہ خدا کی قدرت کی کتنی حیرت انگیز گواہی ہے۔ کیا آپ کو اناجیل میں پطرس یاد ہے؟ یہ کوئی ذہین ترین شخص نہیں تھا، وہ دلیر تھا، بہادر تھا، وہ پانی پر چلا اور پھر گر گیا۔ وہ اتنا دلیر تھا کہ اس نے سردار کاہن کے خادم کا کان کاٹ دیا، لیکن بنسبتاً آپ کو کان کاٹنے سے بہتر کام انجام دینا ہے، اور پھر وہ کوہ تجلی پر ان کے ساتھ چڑھ گیا۔ میرے عزیزو، زندگی میں بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں جہاں آپ کو منہ بند رکھنا ہے، اور ان اوقات میں جب یسوع اس کے سامنے سورج کی مانند چمک رہا ہے اور موسیٰ اور ایلیا وہاں موجود تھے، وہ پہلے انہیں کلام کرنے دیتا۔ خدا نے در حقیقت پطرس کو آسمان سے ڈانٹا اور کہا، یہ میرا فرزند ہے۔ تو آپ جانتے ہیں پطرس ہمیشہ صحیح کام نہیں کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ خدا کا کبھی انکار نہیں کرے گا، پھر بھی اس نے کیا۔ لیکن اب شکستہ خوردہ پطرس خداوند سے ملتا ہے، گلیل کی جھیل پر اس کے ساتھ ناشتہ کرتا ہے، یروشلم واپس آتا ہے، تب اسی شہر میں روح القدس اسے مسح کرتا ہے، اور وہی پطرس پہلی دفعہ خوشخبری کی تبلیغ کرتا ہے۔ اور کتاب مقدس فرماتی ہے کہ وہ پیغام اتنا زبردست تھا کہ 3000 مرد اور اس کے علاوہ خواتین اور بچوں کو فرض کرنا ہوگا قریباً 12000 یہودیوں اور اوروں نے اس دن یسوع کو بطور خداوند اپنی زندگیوں میں قبول کیا، اور اس تمام شہر میں ہر جانب پانی میں بپتسمہ دیا گیا۔ وہاں نئی زندگی اور نجات کا منظر تھا۔ اور میری دعا کیا ہے؟ یہی کہ آج خدا پھر سے اسرائیل میں شمعون پطرس جیسے مزید اشخاص کھڑے کرے جو کہ جائیں اور یسوع کو بطور مسیحا اعلان کریں، اور خدا کرے کہ آج ہم وہی حیات نو دیکھیں جیسا ہم نے اس وقت دیکھا۔ یقیناً God.tv پر جائیں اور ہماری کسی نشریات سے محروم نہ رہیں، اور مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں ronkenter.com پر۔ شالوم، بیت المقدس کے جنوبی زینے سے۔ Please follow Ron on Twitter and Facebook @RonSCantor to find out more about Ron and his ministry. For more information on God TV and the Out of Zion programs, or to view these programs again, go to god.tv/Zion.